الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تھوڑی سی اس میں آواز بڑھائیں گے مائک والے بھی آپ ہی ہیں کیا؟ آواز تو آ رہی ہے نا حضرت؟ تھوڑی سی بڑھا دو ورنہ پھر یہ میرے سینے کی آواز کھینچے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی آواز کھینچے گا، پھر دیکھیں گے بعد میں، فی الحال اتنی نہیں۔ ایک بار عشق اور محبت میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں سے سرور دو عالم کی خدمت میں نذرانہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں، علماء کرام، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل نسیم صبح تیری مہر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرقِ انفعال کے، کہاں آپ کا سہارنپور، کہاں میں دہلی کا باشندہ، کیا میرا آپ سے ربط اور کیا میرا آپ سے تعلق، اس شہر اس بستی میں پہلی بار نہیں آیا، کڑاکے کی ٹھنڈ میں شہادت کی رات 10 محرم کو بھی میں آپ کے بیچ زمانے میں آ چکا ہوں، اور مدرسوں کے جلسوں میں بھی مجھے بلایا جا چکا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں جب یہاں سے گزرا، پرانی یادیں کبھی اللہ کسی سے فراموش نہ کرے، یاد ہی تو سب کچھ ہے، یاد نہ ہو تو پھر ہے کیا۔ گزرا کہ کبھی اس بستی میں ہمارا بھی فسانہ تھا، اور ہم یہاں آتے تھے تو اپنی تو ایک ہی حالت تھی، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ اس مسجد کے امام صاحب اور دیگر علماء کرام اور مسجد کے اماموں کے دل میں اس رب نے یہ بات پیدا کی کہ پھر اسی کو بلا لیا جائے جو کبھی پہلے آپ کی بستی میں آتا رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں جگانے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنا پیار ہم پر اٹھانے کے لیے، اپنے عطاؤں کو برسانے کے لیے، اپنی نوازش سے ہمیں نوازنے کے لیے، اپنا لطف و کرم ہمیں دینے کے لیے وہ اپنے گھروں میں ہم کو بلاتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کی جانب سے کسی کا بلاوا آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اگر کوئی منسٹر اس کو بلا دے تو وہ اپنی تقدیر پر کتنا ناز کرے گا، اگر کس کو کوئی وزیر اعلیٰ میں یہاں بلا لے تو اس کے والے کے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو گورنر دعوت دے کہ آپ آؤ اور ہمارے گھر یا ہمارے ریسٹ ہاؤس میں، آپ گیسٹ ہاؤس میں آپ کی ملاقات ہوگی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ آج سہارنپور کی سرزمین پر آنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں اور اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل پر، اس کے احسان پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اس کا اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کے دروازے کھولتا رہوں گا، نعمتوں سے نوازتا رہوں گا، تمہاری زبان شکر ادا کرتی رہے، تمہارا دل شکر سے بھرا ہوا ہو، تمہارے روئے روئے میں، تمہارے خون کی بوند بوند میں، تمہارے ہڈی اور گوشت میں، تمہارے گوشت اور کھال میں میرا شکریہ موجود ہو تو میرے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے، خزانوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ چاہنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا کی نہیں دیتے۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کس کی ہے؟ سوچنا پڑ رہا ہے اس میں۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر، اے صاحب جمال، اے انسانوں کے سردار، آپ کے نور سے چاند کو چاندنی ملی ہے، آپ کے نور سے ستاروں کو چمک ملی ہے، آپ کی چمک سے ہی یہ دانت چمک رہے ہیں، آپ کے ہی نور اور حسن سے آنکھوں کو نور عطا ہوا ہے، یہ دن جو نورانی ہے وہ آپ کی پیشانی کی چمک سے ہے، یہ رات جو سیاہ ہے وہ آپ کی زلفوں کی سیاہی سے ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور
कमर, आपके नूर से ही चांद को चांदनी मिली है और सूरज को रोशनी मिली है। ला युमकिनु समाउ कमा काना हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। मुमकिन ही नहीं है कि तारीफ में, तौसीफ में, तहमीद में, नात में कोई आपका हक अदा कर दे। आपकी शान तो ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का नाम है, कोई हस्ती है, तो वो आपकी की ज़ात है। वो रसूल पाक मेरा और आपका रहबर है। वो अंधेरी रातों में हमारे लिए बद्रुद्दुजा है। वो मखलूक के लिए चांद की तरह कमरुल वरा है। उसे कुरान ने सिराजम मुनीर कहा है, रोशनी चमकता हुआ उनको चराग कहा है, उन्हीं को कमरम मुनीर कहा है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया। दीन इससे पहले भी था, लेकिन कामिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकमील की आपने। पहले नबी आए, कोई महज बनी इसराइल के लिए आया, और कोई महज मदियन के लिए आया, और कोई महज इराक के लिए आया, और कोई महज मिस्र के लिए आया, और कोई महज शाम के लिए आया, और कोई अमूरा और सतूम की बस्तियों के लिए आया। लेकिन जब आखिरी वक्त आया, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे इंतखाब का वक्त आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल किया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और आज मैंने अपनी नेमत को तुम पर पूरा कर दिया, तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम दीन को पसंद किया। किसको पसंद किया? इस्लाम को। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, इससे बड़ा जौहर कोई नहीं, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह ने आपको इस्लाम और मुसलमान का खिताब दिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये वो आयत है जो तुम में से हर बालिग का जिसका निकाह हुआ है उसको पढ़ करके ये सुनाई गई है। दूल्हा मियां, आज चाहे बाल सफेद हो गए हो, मगर जब आप दूल्हा बन रहे थे, याद करो होगा, तो इमाम साहब ने ये आयत पढ़ी थी। और जो अभी दूल्हा बनने के शौक में है ये लड़के, इनके सामने भी आयत पढ़ी जाएगी। 3 पढ़ी जाएंगे, मगर उसमें की एक सुना रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, इस वक्त बारात से कहा जा रहा है, इस वक्त दूल्हा से कहा जा रहा है, साथ में आने वाले वो बैग थामने वाले कजैतों से कहा जा रहा है, वकील और गवाह से कहा जा रहा है, साथ में फुलझड़ियां छोड़ने वाले बच्चों से कहा जा रहा है, ये नाच और गाने के लिए सजने वाले बदनों और जिस्मों से कहा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह के रसूल ने पूरे कुरान से, कितनी आयतें हैं कुरान में हमजा साहब? कितनी है? 6,606। हाँ, ये नंबर ले लोगे कभी गाड़ी का? ले लोगे? डबल 66 हो गया ना? 6,666 डबल 6, ये याद भी नहीं है। अब जिन्हें तो कुछ नहीं समझते ना, यही याद करते हैं। 6,666 कुरान की आयतें हैं, उनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 आयतें निकाह के मौके पर चुनी है, और तीनों में है हुक्म, अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो, क्योंकि ये खुशी का मौका है। इस वक्त आदमी नहीं डरता, गम के मौके पर तो डरता है। किसी की मौत हो जाए तो उस दिन पड़ोसी भी बाजा नहीं बजाएगा,
بیٹا تو کیا ہی بجائے گا، لیکن یہ خوشی کا موقع ہے. اس خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول 3 آیتیں منتخب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ تمہارے پیر تھرکنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ باجا بجانے کے لیے نہیں ہے، یہ جسم ناچنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان سیٹیاں بجانے کے لیے نہیں ہے، یہ گردن اکڑانے کے لیے نہیں ہے، ایمان لٹانے کے لیے نہیں ہے کہ یہاں شور شرابہ کرو اور دلہن پر پیسے لٹاؤ یا اپنے دولہا پر پیسے لٹاؤ. یہاں ڈھولک بجانے والوں کو روپیہ دینے کے لیے نہیں ہے. یہ مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خرچ کرنے کے لیے. اسے خرچ کرو اس کی مسجد کی تعمیر پر، اسے خرچ کرو قرآن کی اشاعت پر، اسے خرچ کرو کسی غریب کا مکان بنانے پر، اسے خرچ کرو بھوکے کو کھلانے پر، اسے خرچ کرو یتیم کی کفالت کرنے پر. یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اپنی ماں پر خرچ کرو صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرو صدقہ ہے، اولاد پہ خرچ کرو صدقہ ہے، بیماروں پہ خرچ کرو صدقہ ہے. یہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس مال سے تم آج جنت کی مشک و عنبر کی زمین خرید سکو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. پہلا ٹکڑا یہ ہے ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا مت. اچھا آپ ہیں تو مرنا تو میرے اختیار میں ہے، آپ تو کہہ رہے ہو مرنا مت. ہرگز تم مر نہ جائے، ہرگز تمہیں موت نہ آئے. اچھا موت کیسے نہیں آئے گی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت آئے تمہیں اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. موت تو آئے مگر اسلام پر موت آئے، ایمان پر موت آئے. جب تمہاری روح قبض کی جا رہی ہو تو زبان پر تمہاری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تمہارے لبوں پر مسکراہٹ ہو، موت تمہاری لیلا اور محبوب ہو. اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک تمہیں اسلام پر قائم رہنا ہے. حالات اچھے ہوں یا برے، یہ اتنا کر فخر میں غرور میں مال عدالت کے لالچ میں بھی اسلام نہیں چھوڑنا ہے. جسم کی بوٹیاں کر دی جائیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، کھال کھینچ دی جائے، گردن تمہاری اڑا دی جائے اور تمہارے جسم کے پیس پیس کر دیے جائیں، روزی کے دروازے بند کر دیے جائیں، بھوک سے تمہارے جسم کھاکڑ ہو جائیں، تمہارے بچے تمہارے سامنے تڑپ رہے ہوں. کوئی یہ کہے کہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا مل جائے گا مگر تمہیں ایمان چھوڑنا ہوگا. ننگا بدن ہو، کپڑے مل جائیں گے مگر ایمان چھوڑنا پڑے گا، اسلام چھوڑنا پڑے گا. محل مل جائے گا مگر اسلام چھوڑنا ہوگا. تمہیں عیش و عشرت مل جائے گا، اسلام چھوڑنا ہوگا. تم اس وقت یہ کہہ دو کہ میں فرعون کے محل کو بھی ٹھوکر مار سکتا ہوں، میں شداد کی جنت کو بھی ٹھکرا سکتا ہوں، میں وزیر اعظم کی کرسی کو بھی لات مار سکتا ہوں. ایمان اور اسلام نہیں چھوڑ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اگر اسلام پر خاتمہ ہو گیا تو پھر کامیابی ہی کامیابی، اور اگر اسلام پر خاتمہ نہ ہوا تو لاکھ محل بنا لیجئے، لاکھ زمین پر کوٹھیاں تعمیر کر لیجئے، کتنے ہی باغات ہوں، آخرت کا سفر کٹھنائیوں بھرا ہے، عذاب جہنم انتظار کر رہا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں بھی یہ بات دکھا دیتا، کبھی ڈرانے کی. نام نہیں بتا رہا، گاؤں بھی آپ کو نہیں بتا رہا. ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان کا میرے پاس فون آیا، فٹ تھا اس کا فون میرے فون میں. اس نے کہا کہ میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد ایک قبر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیری قبر ہے. اس نے اپنا نام لے کر کہا، یعنی میرا انتقال ہو گیا ہے
اور وہ قبر میری بتائی جا رہی ہے کہ یہ قبر میری ہے، میرا نام لے کر پکارا گیا، اور اتنی دیر میں یہ دیکھتا ہوں میں کہ اس قبر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ دھوئے کے ساتھ ہی پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس دھواں آپ کے شعلوں میں اور لپٹوں میں تبدیل ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک سانپ آیا، نہایت خطرناک، خوفناک، وحشت سے میں کپکپا اٹھا، وہ سانپ اس قبر میں داخل ہو گیا، اچانک میری آنکھ کھلی، میں پسینے پسینے تھا، اور حضرت بس بتائیے کہ وہ میں ہی ہوں۔ میں کیا بتاؤں اسے؟ میں نے کہا غور کرو، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی خطا تو نہیں ہو رہی، کوئی لفظ تو نہیں ہو رہی، کچھ تو ہوگا، یوں ہی تو خواب نہیں دکھے گا۔ کہا میں نے بہت غور کر لیا، میں نے بہت دھیان دے لیا، میں تو کچھ پیسے امانت کے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پاس ملاتا بھی نہیں دوسرے پیسوں میں نے کہا غور کرو، کچھ تو کرو۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہم کچھ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور کرکٹ کی جیت پر جو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے میں خود نہیں لیتا ہوں، باقی ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے فوراً یہ کہا کہ یہی تو حرام ہے، یہ جوا ہے، اور تم اس میں شریک ہو رہے ہو۔ اس نے کہا وہ پیسے میں تو نہیں دیتا۔ میں نے کہا قرآن کی نزول سے پہلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب میں عرب کے شہزادے اور نوجوان اسی طرح جوا کھیلتے تھے۔ جب قحط کا زمانہ آتا اور جب کنگالی کا زمانہ آتا، بارش نہیں ہوتی، لوگ بھوکے مرتے، تو وہ جوا کھیلتے، اونٹ ذبح کرتے، اور جو اونٹ کا گوشت جیتتے اسے خود نہیں کھاتے تھے، اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، جوا جیت کر کے غریبوں کو بانٹ رہے ہیں۔ اس کو بھی اسلام نے باقی نہیں رکھا اور اسے حرام قرار دیا، اسے ناپاک قرار دیا۔ یہ بھی اسلام نے برداشت نہیں کیا کہ جوا کھیل کر کے تم کسی غریب کی مدد کرو۔ اللہ تو طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزگی کو قبول فرماتا ہے۔ مال بھی وہ پاکیزہ لے گا۔ اس لیے اس مسجد میں بیٹھے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اس مسجد میں کیا زکات کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ وہ بھی تو پیسہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مالداروں کی طرف سے نکالا ہوا ہے، غریبوں کا حق ہے، رکن ہی تک پہنچنا چاہیے جو اس کے آرٹ مصرف ہے۔ جب مسجد بنانے چلو تو بالکل اوریجنل پاکیزہ مال چاہیے، اللہ قبول نہیں فرماتا، پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے۔ لہذا وہ مال جو حرام تھا، اسلام نے جوئے کو، سٹے کو حرام قرار دیا ہے۔ آؤ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، چونکہ آج کا معاشرہ اور مسلمان تباہ و برباد ہو چکا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ آج حال یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور سے پہلے تیزی کے ساتھ اعمال کر لینا، کقطع اللیل المظلم، کہ وہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ صبح مومن، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح خطرناک فتنے آئیں گے۔ یمسی الرجل مؤمنا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور اپنے دین کو ذرا سی دنیا کے لیے، دنیا کے ذرا سے ٹکڑے کے لیے بیچ دے گا۔ کیا یہ وہی دور نہیں ہے؟ ذرا سے لالچ کے لیے دین بک رہا ہے، دین فروشی کا دور چل رہا ہے۔
ایمان فروشی کا دور چل رہا ہے، ذرا سی شہرت کے لیے، ذرا سے نام کے لیے، ذرا سے دکھلاوے کے لیے دین کی سودے بازیاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف دین کے سوداگر بیٹھے ہیں جو دین خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لو ہمارے پاس یورو ہے، ہمارے پاس ڈالر ہے، ہمارے پاس سکہ ہے، آؤ اپنا ایمان یہاں لے کر آؤ، دین اپنا لے کر آؤ، ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی۔ جب ہم نے جان اللہ کو بیچ دی تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ جس دن ہم ایمان لے کر آئے اس دن ہم نے اپنے مالوں کا سودا بھی اللہ تبارک و تعالی سے کر لیا۔ اے اللہ تو مال جب مانگے گا تو ہم مال تیری راہ میں پیش کریں گے۔ اگر ہم 52 تولے چاندی کے مالک ہوتے ہیں تو 2.5% زکات اس میں سے نکالتے رہیں گے۔ اگر ہم قربانی کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے تو ہم قربانی کرتے رہیں گے، رمضان میں صدقہ فطر ادا کرتے رہیں گے۔ اے اللہ مال بھی ہم تجھے دیں گے، تیرے مال کی ضرورت پڑے گی مسجد بنانے کے لیے تو مسجد دیں گے، کسی بے سہارا کو لاوارث کو کفن دینے کے لیے ضرورت پڑے گی تو اسے کفن دیں گے، قبر کھودنے کا انتظام کرتے رہیں گے۔ اے اللہ یہ مال ہم تجھے دیتے رہیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مان لیا ہے اور جان لی ہے تو بدلے میں کیا دے گا؟ جنت۔ ابھی حقیر سے دنیا خرید لو یا جنت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دونوں راستے کی ہدایت اور رہنمائی اس کو کر دی۔ ہم نے گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا اور ہدایت کا راستہ بھی بتایا۔ دونوں راستے ہمیں بتائیں، اب چاہے جو چاہو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تبارک و تعالی ایک طبقے کو بیان کر رہا ہے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت موجود تھی مگر گمراہی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ نیشنل ہائی وے بجنور جانے کا ہی پڑا ہوا تھا مگر اسے چھوڑ کر کے اونٹ پٹاک راستے اختیار کر لیے اور اس پر چلنا شروع کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1450 برس پہلے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، ایسا حدیث برحق ہمیں دے دیا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، اگر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی زندگی میں جھانک کر دیکھتا ہے تو وہ آپ کی قدردانی نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی میں جب رہنمائی موجود ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں کسی اور کی چوکھٹ پر جاؤں؟ میں تجارت اگر کروں گا تو میرا نبی تجارت کر کے دکھا کے مجھے بتا کر چلا گیا ہے۔ مجھے نکاح کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے 1400 برس پہلے پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں تم تو وہ ہو جو محمد رسول اللہ سے اگر ایک قدم ادھر نکل جاؤ گے تو تمہارا کمال ہو جائے۔ تو قائم قائم پر رہنا ہے اسلام پر، جیسے بھی حالات آ جائے، اور اسلام جن چیزوں کو کہتا ہے، اسلام کے معنی ہے گردن جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اسلام کے معنی ہے تسلیم کر لینا، سر تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے۔ اگر اسلام سے محبت ہے تو اپنی عقلیں مت چلاؤ، اپنی زبان میں مت چلاؤ کہ وہ زمانہ کوئی اور تھا، آج کا زمانہ کچھ اور ہے۔ جو چیز ہمارے فائدے کی تھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہا کہ وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور جتنی خبیث اور ناپاک بدبودار گندی نقصان دہ ضرر رساں چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو عمدہ ہیں پاکیزہ ہیں ہمارے لیے نفع بخش ہیں ان چیزوں کو محمد رسول اللہ حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ،
كانت عليهم, اور جو بیڑیاں اور طوق ہماری انسانوں کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے انہیں نکال کر کے ہمیں آزادی عطا کی. جوا, سٹا حرام ہے, نشہ, شراب کی جتنی شکلیں ہیں سب کی سب حرام ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شراب اور یہ جوا, انما الخمر والمیسر دونوں چیزوں کو بیان, والانصاب اور یہ جو بت ہوتے ہیں جن کی پرستش ہوتی ہے, یہ والازلام اور جن چیزوں سے جوا کھیلا جاتا ہے, رجسن ناپاکیاں ہیں, من عمل شیطان شیطان کی ایجاد کردہ ہیں, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان سے بچو, ان سے دور رہو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. 1450 برس پہلے یہ اس قوم سے کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ جوا کھیلتی تھی, وہ قوم شراب پیا کرتی تھی, شراب ان کی بچوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, وہ شراب کے دلدادہ تھے, ان کی کوئی مجلس شراب کے بغیر نہیں چلتی تھی. مگر جب یہ قرآن آیا اور قرآن میں آ کر کے ان سے دو ہی آیتوں نے کہا, ایک تو یہی آیت کہی کہ بچ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور دوسری آیت یہ کہی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان اس جوئے اور شراب کے ذریعے چاہتا ہے کہ تمہیں لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر دے. قائم لڑائی اور جھگڑا تمہارے درمیان کرا دے. جب آدمی جوا کھیلتا ہے, دلی میں جانتے ہو جمنا پارک کے علاقے کو, نہیں دلی کا جمنا پار نہیں جانتے, جہاں سے میں آیا ہوں وہی جمنا پار ہے. جمنا کا پل تو دیکھا ہے لوہے والا, اس سے گھر کا جو علاقہ ہے وہ جمنا پار کہلاتا ہے. سیلم پور, موج پور, بابر پور, مصطفیٰ آباد, یہ سب ویلکم, یہ سب کیا ہیں جمنا پار. رات دن دیکھتے ہو کہ وہاں گینگ وار چل رہی ہے, قتل عام چل رہا ہے, خون ریزی چل رہی ہے, ایک دوسرے کو کاٹنے اور قتل کرنے کے لیے نت نئے لڑکے بھرتی کیے جا رہے ہیں. کس وجہ سے کہ بس میں یہاں پر میری کو اسمیک بکے گی, وہاں پر اس کی اسمیک بکے گی, یہاں پر یہ ہوگا, وہاں پر وہ ہوگا, اور نوجوان لڑکوں کو ہتھیار سپلائی کیے جا رہے ہیں. اب تم سوچتے ہو کہ حکومت تمہارے اس ہو جائے, انہیں کیا ضرورت پڑی ہے, مرو لڑو جیلوں میں سڑو, انہیں کیا مطلب. قرآن نے 1400 برس پہلے جو بات کہی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, جو بات کہی اس میں کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا ہو جائے, عداوت پیدا ہو جائے, اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی نماز سے غافل ہو جاؤ. آج ہے مسلمانوں بستیاں کی بستیاں تباہ ہیں. نشہ عام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جس اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے, جس اللہ نے یہ کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, انہیں تم حرام نہیں قرار دے سکتے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو, اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے کھاؤ اور پیو, مگر شراب کے قریب مت جانا. جن ہوٹوں سے یہ نشہ اور شراب لگ گیا, کل جہنم کی شراب اس کے لیے حرام قرار دے دی جائے گی, اور کوثر سے محروم رکھ دیا جائے گا. لیکن آج کا مسلمان, ہم کسی اور کو کیا کہیں, ہمیں ان سے کیا لینا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہونا چاہیے, ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہونا چاہیے. آج نشے نے برباد کر ڈالا ہے. 2 دن پہلے میں ایک صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 موبائل میرے گھر سے چلے گئے. کیسے چلے گئے؟ کہا فجر کے بعد سویا ہوا تھا, کھڑکی سے چور گھسے, وہ 3 موبائل لے گئے دن میں دروازے سے گھس کر. کیوں؟ نشہ کرنا. اس میں معمولی سی ایک پڑیا 6,000 روپے کی, 7,000 کی. آپ کو کہ تمہیں کیسے پتا, پوچھیں گے نا تمہیں کیسے پتا,
مجھے اس لیے پتا کہ میں اس میکیوں، نشیڑیوں، شرابیوں، جواریوں، قاتلوں، ڈاکوؤں کے ساتھ 7 سال رہ کے آیا، جیل میں تہاڑ۔ صحیح پوچھ رہے ہیں کہ وجہ کیا؟ نہ قتل، نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ کسی کے تھپڑ، نہ کسی کے گالی۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ واقعہ بڑا عجیب ہے، اس سے آپ کو جواب مل جائے گا، وہ سنا تھا۔ شیخ سعدی نے لکھا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور وہ صحیح نہیں ہوتا تھا، بہت سے حکیم بلا لیے، ڈاکٹر اور طبیب بلا لیے، بیٹا صحیح نہیں ہوتا۔ ایک حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو ذرا دیکھوں کہ تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کہ وہ بادشاہ کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ نے بہت ساری بلبلیں قید کر رکھی تھی۔ شوق تھا جیسے لوگ اپنے گھر میں طوطے قید کر لیتے ہیں، مچھلیاں قید کر کے رکھتے ہیں دل کے بہلانے کے لیے، تو بادشاہ نے بلبلوں کو قید کر رکھا تھا۔ اس حکیم نے کہا کہ یہ بلبلیں آزاد کر دو، کیونکہ یہ رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، فریاد کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارا بیٹا بیماری سے دوچار ہے۔ بادشاہ نے سنا، ساری بلبلوں کو آزاد کر دیا، ایک بلبل کو صرف چھوڑ دیا، ایک کو قید رکھا۔ جب دوسری بلبلیں اور پرندے اڑ کر آئے تو انہوں نے اس بلبل سے پوچھا کہ ساری بلبلیں آزاد ہو گئی، تجھے بادشاہ نے کیوں قید کر رکھا ہے؟ تو اس بلبل نے کہا کہ میں جب بولتی ہوں اور میں جو نعرے و فریاد کرتی ہوں تو میری آواز بادشاہ کو بہت پسند ہے، اس لیے بادشاہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا، آواز کی وجہ سے قید۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غضب سرا کو چمن سے نکال دو، لہذا میری بھی آواز، میری بھی تقریر، میرا بھی یہ درد بادشاہ کو پسند آیا اور اس نے کہا کہ تھوڑے دنوں ان کو بھی قید رکھو تاکہ وہاں پر تمل ناڈو کی پولیس ان کی تقریر سن سکے، اور کچھ چوری کرنے والے، کچھ شراب پینے والے، کچھ ڈاکہ ڈالنے والے، کچھ قتل کرنے والے بھی ان کی آواز سن کر کے شاید ان کا دل پگھل جائے اور وہ بھی توبہ کی دہلیز پہ اپنا قدم رکھ سکے۔ 2016 سے 2022 تک وہاں رہنا ہوا، اور 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ہی مجھے 2 سال آئے ہوئے۔ 1 نومبر تھی 2022 کی، اس میں باہر آیا۔ یہاں کچھ علماء کرام نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی آپ بیتی اور اپنی کچھ کارگزاری بھی آپ سنا دیجئے، مگر اپنی کیا سنائیں، اللہ اس کے رسول ہی کی سنا دیں اور وہی آپ کے لیے کچھ کامیاب بن جائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہاں لے جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کس وجہ سے جیل چلے گئے؟ ہاں، ان کا حسن آزمائش بن گیا، نہ اتنے حسین ہوتے، نہ زلیخا فدا ہوتی، نہ مسئلہ جیل جانے کا بنتا، وہاں حسن ہی آزمائش بن گیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ رب العزت جس سے جہاں چاہے وہاں کام لے۔ بہرحال وہاں جو زندگی گزری میں اس پر نہ مجھے افسوس ہے، نہ اس پر مجھے آنسو بہانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مجھے اتنا رلایا، اتنا رلایا، اتنا رلایا کہ شاید زندگی میں کبھی رو نہیں سکتا تھا۔ باپ کی موت پر بھی اتنا کبھی نہیں رویا، بڑے بڑے حادثات پر نہیں رویا۔ جب بے بسی کا عالم ہو، بے کسی کا عالم ہو، مجبوری کا عالم ہو، ایک ایک کاغذ کے ورق کو آدمی ترستا ہو، ایک پینسل کو ترستا ہو، گھڑی کے لیے فریادیں کرتا ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رلائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز وزنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی جہنم کے انگاروں کو بجھا سکتی ہے تو وہ آنکھ کے آنسو ہیں یا شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ ہے۔ یہ 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہوگا کہ جب کبھی تمہاری آنکھ سے آنسو چھلک جائے تو اس آنسو کو اپنے چہرے پر مت لیا کرو، اسے رومال سے صاف مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آنسو جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے چھلک جائے گا، اور یہ آنسو جب جہنم میں نہیں جائے گا تو اگر چہرے پر مت لوگے تو چہرہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ چہرے کو تو تمہارے بچا لے اور باقی دھڑ کو جہنم میں ڈال دے، لہذا اللہ تمہارے چہرے کے ساتھ تمہیں بھی بچا لے گا۔ تو الحمدللہ ان آنسوؤں سے وضو کیا، اور وضو کرتے کرتے کبھی کبھی میں نے کتنے آنسوؤں کو میں نے شہد سے زیادہ میٹھا سمجھ کر پی لیا کہ اس سے میرا خون بن جائے گا، میری بوٹیاں تیار ہو جائیں گی، میرا جسم تیار ہو جائے گا۔ تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ آنسو جہنم سے میرے پورے جسم کو بچائے۔ میں ترستا تھا ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو، سناؤں تو کسے سناؤں، فریاد کروں تو کس کے سامنے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوتوں پر بھی قادر ہے اور خلوتوں پر بھی قادر ہے۔ آج جب مجھے کوئی دعوت دیتا ہے کہ مفتی صاحب فلاں جگہ ایک پروگرام اصلاح معاشرہ کا ہو، یا وہ پروگرام قرآن سے جڑا ہوا ہو، کسی مسجد کی تعمیر کا ہو یا مدرسے کی سنگ بنیاد کا ہو، میں دورہ ہوا اس لیے چلاتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے اس بات کی قدر نہ تھی، وہاں جا کر قدر ہوئی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی آزادی کی شاید ہم نے پہلے قدر نہ کی ہو، کبھی انکار کر دیا، کبھی نخرے کر دیے، کبھی اپنے وجود کو بچا لیا، کبھی شرطیں لگا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال قید میں رکھ کر کہا کہ دیکھو مسجدوں کا تقدس کیا چیز ہے، مسجدوں کی بلندی کیا چیز ہے، مسجدوں کی میناریں کیا چیز ہے، عوام اور امت کیا چیز ہے، لہذا اللہ رب العزت نے پھر 7 سال کے بعد رہائی کا پروانہ عطا فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پھر مجھے مسجد دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور میں یہ کہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے میرے مولا عیدگاہیں مجھے یاد کرتی ہیں، ان عیدگاہوں کی فریاد کو سن لیجئے، مسجد کی ممبریں مجھے پکارتی ہیں، مسجد کی ممبروں کی فریاد کو سن لیجئے، کتنے پاک تھے جو ہمیں تیرا فسانہ سناتا تھا، کتنی گلیاں تھی جو ہمیں تیری آواز سناتا تھا، اے میرے مولا کتنے مدرسے تھے جو مجھے یاد کرتے ہیں میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہو سکتا ہوں، میں تیرا مجرم ہو سکتا ہوں، لیکن میری معصوم اولادیں مجرم نہیں ہو سکتی، ان کی فریادوں کو سن لیجئے، میری بوڑھی ماں کے آنسو جو اس کے دوپٹے پر ٹپکتے ہیں ان کی لاز رکھ لیجئے، اور نہ جانے کتنی میری روحانی بیٹیاں ہیں، نہ جانے کتنے میرے روحانی بیٹے ہیں، نہ جانے کتنے بھائی ہیں، نہ جانے کتنے علماء ہیں، نہ جانے کتنے فضلاء ہیں، نہ جانے کتنے امام ہیں، نہ جانے کتنے مسجد ہیں، اعلان میں کوئی تو اعتراف چاہنے والا ہوگا، اس کی دعا اس کی فریاد سے میرے لیے دروازوں کو کھول دیجئے، ڈاکوؤں کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، قاتلوں کے لیے کھل رہے ہیں، شرابیوں کے لیے کھل رہے ہیں، زناکاروں کے لیے کھل رہے ہیں، کوئی پیغام پر جاتا ہے، کوئی ضمانت پر جاتا ہے، رب کریم کون ہے، کون سا دن آئے گا کہ جب میں باہر نکلوں گا، ایک دن میرے والد جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ خواب میں آئے اور آ کر یہ کہا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد تمہاری رہائی ہو جائے گی، میں نے اس کی تعبیر لی، اور چند مہینوں کے بعد اللہ نے مجھے آپ کے بیچ لایا کھڑ کے۔ دوستو اور اے عزیزو، سنانے پر آؤں تو 7 سال کا فسانہ ہے، لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو رہ جاتا ہوں کھٹک کر، کیا لکھوں اور کیا چھوڑوں، بس یہ ہے کہ وہ مرحلہ قیامت کا ہے جہاں قیامت میں ہمیں اپنے کچے اور چٹھے کا حساب دینا ہے، ایک ایک دن کا حساب، ایک ایک صبح کا حساب، ایک ایک شام کا حساب، ایک ایک رات کا حساب، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ ہم سے حساب پوچھا گیا، بتاؤ تم نے فلیٹ لیا ہے دہلی میں، یہ فلیٹ کہاں سے آیا، تم جس کار سے چلتے تھے وہ کار تمہاری اپنی تھی یا کرائے کی تھی، بتاؤ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی، تم نے سفر کیا کشمیر کا تو کشمیر میں تمہیں کس نے بلایا تھا، میں نے کہا مولانا یعقوب نے بلایا تھا جو بجنور کے رہنے والے ہیں، کس محلے میں گئے تھے، حیدر پورہ میں گیا تھا، پہلی بار کب گئے تھے، دوسری بار کب گئے تھے، تیسری بار کب گئے تھے، چوتھی بار کب گئے تھے، جس کے یہاں ٹھہرے تھے اس کا چہرہ کیسا تھا، رنگ اس کا سانولا تھا یا گورا تھا، اس کی ہائٹ کیسی تھی، وہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھا، ذرا بتاؤ، ایک ایک چیز کا حساب دو، تم نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا تو 8ویں کلاس کے بعد اسکول
اسکول چھوڑ کر کے مدرسے میں کیوں آئے؟ یہ بھی حساب دو. کہا کہ صاحب والد صاحب امام تھے مسجد کے اور وہ چاہتے تھے کہ میں مولوی بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، اس لیے باپ کے کہنے سے میں نے اسکول چھوڑ دیا. کہا ذرا اپنی ہندی لکھ کر دکھاؤ. جو میں نے ہندی میں لکھنا شروع کیا تو کہنے لگی تمہاری رائٹنگ ہے. میں نے کہا کسی فرشتے نے تھوڑی لکھا ہے، میری ہی رائٹنگ ہے. کہنے لگی اتنی خوبصورت رائٹنگ تمہاری ہندی کی. تو میں نے کہا تمہیں کیا پتا، میں ہندی میں بھی فرسٹ ڈویژن آتا تھا، فرسٹ پوزیشن آتا تھا. کہنے لگے ابا نے تمہاری تقدیر بگاڑ دی. اگر تم مدرسے میں نہیں جاتے تو ڈاکٹر ہوتے یا انجینئر ہوتے. جانتے ہو چارج شیٹ میں پھر لکھا، جب 6 مہینے کے بعد چارج شیٹ آئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے والد ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے انہیں اسکول سے ہٹا کر کے مدرسے میں داخل کیا. سمجھ گئے آپ اس کا کیا تعلق ہے؟ باپ تو انتقال کر گئے 2011 میں اور انہوں نے اسکول سے ہٹا کر مدرسے میں داخل کیا. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بھی ملک چلاتے ہیں، نظام چلاتے ہیں، ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ آپ مدرسے میں کیوں داخل ہوئے؟ چونکہ تمہارا باپ مسجد کا امام تھا اس لیے یہاں چلے گئے، اور یہاں چلے گئے تو پھر اسی کی وجہ سے تم یہاں آئے. بہرحال وہ تو بہت سی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ گزار دیا. اللہ اس مرحلے سے ہر ایک کو بچائے. اور نوجوانوں اسی بیچ میں اگلی بات کہنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہو گے کہ پھر آپ کیسے چلے گئے. کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو صرف جذباتی ہوتے ہیں. جیسے آگ میں شعلہ ہوتا ہے، جوانی صرف شعلوں کا نام ہے جوانی اپنی ہی آگ میں جلنے کا نام. جوانی میں صرف بھاپ ہوتی ہے، انجن اور شعلہ ہوتا ہے، عقل کم ہوتی ہے. لہذا کچھ نوجوان فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور بہت ساری چیزیں تھی، ٹیلی گرام پر یہاں وہاں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کس سے رابطے. unknown persons، کسی نے ہائی کہا، انہوں نے بھی ہائی کہہ دیا، ادھر سے چیٹنگ شروع ہوئی، اس نے پھر آگے کچھ اور کہنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے پھر دوستیاں ہو گئی. دوستے ہوتے ہوتے آگے پہنچے، انہیں پتا نہیں کہ تمہارا شکار کیا جا رہا ہے. شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نقشیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نقشیری. اب فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یہ سب چیزوں پر جا کر کے آدمی اس میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ موقع پہ اس کو چھانٹ لیتے ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ 2013 میں ہمیں بھی شوق ہوا کہ بھئی فیس بک چلائیں. فیس بک چلانا شروع کر دی. ویسے تو مجھے بہت زیادہ کمپیوٹر نہیں آتا، نہ میں سیکھنا چاہتا. اب فیس بک پر کسی صاحب نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلا صاحب سلام دو. شوق میں آ کر کے ہم نے اس کے اوپر جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اوپر کا، جیسے آپ لگاتے ہیں نا ڈی پی یا اس طرح کی چیزیں، اس پر ہم نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا اور وہ بنا ہوا تھا اسی پر، اور وہ تھا امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر جھنڈا لگا ہوا. جھنڈا لگا ہے اسلام کا اور اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہم نے اپنے ڈی پی پر لگا لیا. وہی انہوں نے نکال لیا اور نکال کر کے چارج شیٹ میں پیش کیا. اور جب مقدمہ شروع ہوا تو ان کے وکیل نے کہا کہ دیکھو یہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، یہ تو امریکہ تک کا خواب دیکھ رہے تھے کہ وائٹ ہاؤس میں اسلام کا جھنڈا لے رہے ہیں. اب ہمارا وکیل بتیرا کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ تو ان کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ تو سعودی عرب کے جھنڈے پر بھی ہے، اس میں تو تلوار بھی بن رہی ہے، جیسے اس بچے کی ٹوپی پر نیچے تلوار ہے، اوپر علی ہے، اس پر بھی نظر ہوتی ہے، یہ تلوار ہی کیوں لیے پھر رہا.
اگر کسی کا گاڑی نمبر 313 ہے تو اس پر بھی نظر رہتی ہے کہ 313 کیوں ہے، اس لیے کہ 313 بدری صحابی تھے، تو بدری صحابیوں کی وجہ سے اپنی گاڑی کا نمبر 313 رکھا ہے۔ اچھا، اب تو بیچو بڑی خطرناک بات ہے، تو ہمارا ملک تو ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا جہاں سعودی عرب کو بتا دوں، بتاؤں؟ ایک نوجوان مجھے ملا، ان کے والد تبلیغی جماعت میں گئے تھے اور تبلیغی جماعت میں سعودی عرب پہنچے، ان کو سعودی حکومت نے گرفتار کر لیا، 8-6 مہینے تک پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ہندوستان کی جیلیں تو پھر بھی بہت غنیمت ہیں، ہمارے 3-4 ساتھی ایک سوڈان سے اور کچھ دبئی سے اور کچھ سعودی عرب سے واپس رپورٹ کر کے لائے گئے، تو جب وہ ہندوستان کی تہاڑ جیل میں آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مفتی صاحب ہم جنت میں آ گئے۔ سعودی عرب کی جو دہشت گردوں کے لیے جیل ہے وہ اتنی سخت جیل ہے، اتنی سخت جیل ہے کہ دور دراز صحراؤں میں اور ریت کے میدانوں میں بنی ہوئی ہے، رات کو شائیں شائیں کی آوازیں ہیں، ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں، صرف روشنی لائٹ کی ہے، کوئی روشن نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، ایک کھڑکی کھلے گی اس میں وہ کھانا رکھ کر چلا جائے گا، اور اگر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائیں گے تو آنکھوں سے پٹی باندھ کر لے کر جائیں گے۔ 6-7 مہینے ایسے رہے کہ اگر میں 1 سال رہ جاتا تو پاگل ہو جاتا۔ اب آپ کہو گے یہ تو اسلامی حکومت ہے، ایسا ہی تو اسلام ہے، آج ہمارا یہ اسلام ہے۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو بدر کے قیدی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کرنے کے لیے آئے، جنہوں نے آپ کو مکہ میں حضرت بلال کو تڑپایا، سمیہ کو قتل کیا اور عمار بن یاسر پر کوڑے برسائے، وہ جب گرفتار اور قیدی بن کر کے آئے تو مسجد نبوی کے ستونوں سے صرف ان کو باندھا گیا، صحابہ نے غصے میں آ کر کے تھوڑی سی رسیاں ان کی باندھ دی، رات کے وقت میں انہوں نے محمد رسول اللہ کو پکارا، اے فاطمہ کے لال، اے عبداللہ کے جگر گوشے، ہمارے ہاتھوں کو سختی سے باندھ دیا گیا ہے۔ محمد عربی اٹھے اور اٹھ کر کے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا اور صحابہ سے کہا ان کے کھانے کے لیے تمہارے گھر میں جو کچھ ہے تمہیں چاہے بھوکے پیٹ رہنا پڑے، تمہیں ان قیدیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور وہ 68 قیدیوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر کی رائے کو نہیں مانا جنہوں نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، عبداللہ بن رواحہ کی رائے کو نہیں مانا جنہوں نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو مانا کہ انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور سب کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا۔ جس کے پاس پیسے نہیں تھے ان سے یہ کہا کہ تم ہمارے 10 لوگوں کو علم سکھا کر کے چلے جاؤ، اور 10 لوگوں کو تم نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تو تمہیں آزادی مل جائے۔ یہ ہے اسلام۔ جو وہاں اس وقت چل رہا ہے وہ اسلام کے نام پر کچھ اور چل رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ ہم اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6 مہینے کے بعد ایک جیل میں پہنچے۔ جب والد صاحب ملاقات پر ملنے کے لیے آئے تو میں پہچان نہیں سکا، اس لیے کہ ان کی مونچھیں بڑھ کر کے کسی سادھو کی طرح ہو گئی تھی اور ہاتھ کے ناخن ان کے کھرپے کی طرح ہو گئے تھے، اور جب وہ آئے تو میں نے کچیلے کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے پہچانا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، ہم نہیں پہچان پائے کہ وہ ہمارے باپ ہیں۔ جرم دہشت گردی کا نہیں تھا، محض تبلیغی جماعت میں جانے پر ان کے پاس تبلیغی حساب کتاب نکل آئی تھی، یہی جرم تھا کہ اچھا اس میں کچھ قصے صحابہ کی لڑائی جھگڑے کے لیے نا، وہ سنائے گا یہاں آ کر۔ اب ان کے باپ نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ سنا رہا ہوں، وہاں کا کیا حال ہے۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے نا، 7 سال میں تو آ گیا کم سے کم، کوئی بات نہیں۔ 7 بہاریں نہ دیکھ سکے، 8ویں بہار کو دیکھنے نہیں گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک ایسا نوجوان بھی قید تھا کہ جس نے خواب یہ دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ تلوار لے کر کے کہیں
جا رہا ہے، دشمنوں سے لڑ رہا ہے. وہ پہنچا وہاں کے امام صاحب کے پاس اور امام صاحب سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جیسے میں نے بتایا اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، اور امام صاحب نے کہا کہ آج تو نہیں بتا سکتا، کل عصر کی نماز میں آ جائیے. کہ جب وہ نوجوان اس خوشی کے ساتھ کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، گھوڑا ویسی محبوب چیز ہے ہر ایک، اور پھر ہاتھ میں تلوار، جب ٹوپی پہ اتنی اچھی لگ رہی ہے تو ہاتھ میں. تو وہ نوجوان پہنچا کہ امام صاحب کوئی تعبیر دیں گے میرے خواب کی. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اس ملک کی سعودی عرب کی ایجنسی بیٹھی ہوئی تھی. دھوڑ پر اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا چلیے ادھر آپ کی منزل جیل ہے. اس نے کہا صاحب میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا انسان کو خواب وہی آتے ہیں جو وہ سوچتا ہے. تیرے ذہن میں تلوار چلانے کا شوق گھوم رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے، لڑنا بھیڑنا تیری فطرت میں ہے. اچھا لہذا تجھے کی ہوا کھا، محض خواب کی بنیاد پر کہ گھوڑے پر کیوں سوار ہوا اور ہاتھ میں تلوار کیوں ہے، جیل کی سلاخوں پہ ڈال. بہرحال کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، اور پتہ نہیں کس کا خلوص ہے، کس کی محبت ہے، کس کا دل کا فیض ہے جو میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو بچوں، نوجوانوں، ایک تو ہدایت میری یہ ہے کہ یہ فیس بک، یہ انٹرنیٹ، یہ تم جو چلاتے ہو، ایمو، ہائیک وائک، پتہ نہیں کیا کیا، بہت ساودھان اور ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے. اجنبی لوگوں سے ملنے بات کرنے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ وہ تمہارا اپنا ہو، وہ تمہارا دشمن بھی ہو سکتا ہے. اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں کو اور عورتوں کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ جو آج واقعات آپ سن رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ فرار ہو گئی، نہ مذہب دیکھا، نہ دین دیکھا، نہ ایمان دیکھا، نہ گھر دیکھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. آج شکاری بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے نوجوانوں کی گھات میں بیٹھے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈال دیں، اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی گھات میں بیٹھے ہیں کہ ان سے ایمان چھین لیں عشق بازی اور محبت بازی کے ذریعے. اس لیے بالکل ضرورت نہیں ہے. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا خیر خواہ سب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹے کے لیے اس کے باپ سے زیادہ ہمدرد کون ہوگا؟ اور باپ سے بڑھ کر ماں ہوتی ہے، ماں سے زیادہ خیر خواہ کون ہوگا؟ اور اگر آپ شادی شدہ ہو تو شادی شدہ ہو کر کے بیوی سے بڑھ کر کے خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. 7 سالہ زندگی میں نے دیکھ لیا کہ میری بیوی میرے لیے اس نے وہ خیر خواہی انجام دی ہے کہ میں اگر پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دوں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. پیروں میں پہننے کے لیے چپل وہی لے کر جاتی تھی، موزے پہنچانے وہی جاتی تھی، پیسے دینے کے لیے وہی جایا کرتی تھی، ادھر بچوں کی کفالت کرتی تھی، 3 گھنٹے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی کہ میرا شوہر یہاں پر ہوگا. ایک ایک چیز ہم نے اس سے منگائی، کتابیں اس سے منگائی. تم چاہتے ہو کہ بیوی سے چھپ کر کوئی کام کر لو، اور اپنے دو جہاں کی قسم یہ بیوی تمہارا ایسا پارٹنر ہے کہ اس سے بڑا خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسے چھوڑ کر کے دوسروں سے نہ نظریں ملاؤ، نہ مشورے کرو. تمہاری ماں تمہاری خیر خواہ ہے، تمہارا بھائی تمہارا خیر خواہ ہے. جب مصیبت ہم پر پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ دوست کتنے ہیں اور دشمن کتنے ہیں، اپنے کتنے ہیں، بیگانے کتنے ہیں. وہاں جا کر مجھے یاد آیا کہ قرآن میں جو بار بار کہا ہے رشتوں کا پاس رکھو، رشتوں کا پاس رکھو، رشتے نہ ٹوٹے، رشتوں کو جوڑے رکھو، رشتوں کی اہمیت کو بیان کیا. جب خرچ کرنے پر آؤ تو شروعات قریبی بھی رشتے داروں سے کرو، رشتے داروں سے کرو. وہاں پتا چلا کہ رشتے دار ہی تو کام آئے. بولو، یہ رشتے بہت اللہ نے اس لیے نہیں بنائے. آدمی سسرال والوں کو کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا. ہمارا ہندوستان تو یہ ہے کہ وہ بھی بھائی ہے رشتے کے حساب سے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سالہ. سالہ یہ کون سی زبان ہے؟ سالہ ہے ہمارا. سالوں کو جوتیوں کی نوک پر رکھو. خسر جس کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے بس یہ اہمیت ہی نہیں ہے. یہ جاہلی سماج ہے ہمارا، اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ورنہ جس نے اپنی بیٹی دی ہے، سسرال والے ہمیشہ کام آتے. میں ہی نہیں، نہ جانے کتنے. سنبھل کا ایک نوجوان میرے ساتھ ظفر تھا، اس کے اپنے قریبی نہیں آئے. پوری کفالت اس کے سسرال والوں نے کی،
اس کی سسرال والے، اس کے سالے اور اس کے سب نے کی، اور اس کے بچے وہی رہا کرتے تھے، وہی کام آئے جو کہ ان کی بیٹی ہے، ان کے بھانجے ہیں یا ان کے نواسے ہیں۔ ان رشتہ داریوں کا پاس رکھو میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیروں سے تعلقات نہیں رکھنے ہیں، سب سے رکھنے ہیں، لیکن رشتوں کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ ایک مرحلہ ہم پر یہ آیا کہ اس میں یہ قانون بن گیا کہ قریبی رشتہ دار یعنی بلڈ ریلیشن کے علاوہ آپ سے کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ بلڈ ریلیشن سمجھتے ہیں؟ خونی رشتے، باپ ماں، بھائی بہن، بیٹے اور بیوی، ختم، کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ دوست بھی نہیں، سسرال والے بھی نہیں، کوئی نہیں، چچا زاد نہیں، مامو زاد نہیں، خالہ زاد نہیں۔ حجی مامو زاد تو بیچارے بھاگ گئے، دور تک بھی نظر نہیں ہے۔ کون رہ گیا؟ بھائی، بیٹا، بیوی۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے جو منظر کھینچا ہے وہ یہی ہے کہ انسان قیامت میں نیکیاں مانگنے بیوی کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، بیٹوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، بیوی کے پاس۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ تھوڑی سی کارگزاری میں نے اس لیے سنائی کہ اپنے آپ کو خواہ کسی دشمن کے حوالے نہیں کرنا ہے، جذباتیت کا شکار نہیں ہونا ہے، اور صبر کا دامن نہیں تھامنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ جب تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، پھر کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ وہ تمہیں ٹچ کر سکے؟ پھر کون ہے جو تمہیں آزمائش میں لا سکے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جانا چاہیے، اور اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اسے رضامند کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس نے ہمیں روکا ہے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جوئے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، سکتے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، شرابوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، اور اپنی اولادوں کی نگرانی کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میری بیوی نے 7 سال تک اپنی اولاد کی جو نگرانی کی ہے وہ کتنی زبردست نگرانی ہوگی۔ جس مقام پہ میں رہتا ہوں جعفر آباد میں، وہیں سارے کے سارے مقام ہیں۔ اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا بیٹا اور ہمارا بچہ اس وقت انٹر کلاس میں پڑھ رہا تھا اور MBBS کی تیاری کر رہا تھا، وہ کوٹا میں کوچنگ کیا کرتا تھا۔ اس وقت میری ارسٹنگ ہوئی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو گھبرا مت، پریشان مت ہو، میں اتنا پڑھ گیا ہوں کہ کہیں نوکری کر کے اپنا گھر چلا سکتا ہوں، تو فکر مت کر۔ لیکن ماں نے کہا کہ بیٹے تیرے باپ کا خواب یہ تھا کہ تو ڈاکٹر بن جائے، اور ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے، مسکینوں کی خدمت کرے، گاؤں کے کمزوروں کی خدمت کرے۔ کسی ماں کے پاس چشمہ نہ ہو تو چشمہ اسے مل جائے، کسی کا آپریشن نہ ہوا ہو تو آپریشن ہو جائے۔ تیرے باپ کا خواب چکر ہو جائے گا۔ اور پہلے دن جب میں تاریخ پڑھا اور جب میں نے وہاں اپنے بیٹے کو دیکھا، اسے پسمردہ دیکھا، اسے روتے ہوئے دیکھا، بیوی کی سانسیں اکھڑتے ہوئے دیکھا، تو سب سے پہلا خیال مجھے آیا، کاش اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا ہوتا تو میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جاتا، اور زندگی کے ہر موڑ پر اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہوا تو اسے یہی احساس ستائے گا، اسے یہی غم ستائے گا کہ کاش میرا باپ باہر ہوتا تو میری کلاسیں لگ جاتی، میری ٹیوشن کی فیس ادا کر دیتا اور میں ڈاکٹر بن جاتا۔ یہ رہ رہ کے احساس ستاتا، اور وہ بھی مجھ سے یہی کہتے تھے توڑنے کے لیے کہ کتنا اچھی تمہاری بیٹے کی پڑھائی چلی، اور ڈاکٹری کا نیٹ میں بیٹھنے والا تھا کہ تم یہاں آ گئے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرا رب جو چاہے گا وہ کرے گا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ میں مر بھی تو سکتا تھا، میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا، اتنی خطرناک سوچ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا نگہبان ہو۔ میں نے آپ سے بھی شعر میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلا سال تو اس کا ڈسٹرب ہوا میرے غم کی وجہ سے، فکری وجہ سے، گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں جس دن اریسٹ ہوا تو گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا، صرف 10,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں تھے۔ 5,000 روپے مجھے ان کی گاڑی کے کرائے کے دینے تھے جو آج تک میں نے نہیں دیے ہیں، یہ میرے ساتھ تھے، اور 5,000 روپے مجھے اپنے پاس بچا کر کے گھر لانا تھے، وہ اکاؤنٹ میں رہ گئے۔ گھر پر کچھ نہیں تھا، بیوی یہ سوچتی تھی مہمان آئیں گے آخر کہاں سے کروں گی، مگر جس رب نے یہ کہا ہے الحمدللہ رب
کر آیا اور بیٹا MBBS سے ڈاکٹر بن گیا، اور اب اس نے MD کا امتحان دیا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد کاؤنسلنگ میں MD کا کورس بھی وہ کرے گا۔ آپ کہو گے کہ اچھا آپ نے ڈاکٹر بنایا، حافظ میں نے اسے پہلے ہی بنا دیا، وہ قرآن کا حافظ بھی، اور عربی میں نے اس کو 6ٹھی کلاس میں اتنی پڑھا دی تھی کہ وہ قرآن کا ترجمہ ابھی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے میسج اور پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم ترقی کیسے کریں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کفالت کرنے والا کوئی نہیں، ہم ترقی کیسے کریں۔ یہ ایک رزلٹ ہے، اور میں ملک کے ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی وسیع سوچ رکھتے ہیں، ہم مدرسے والے بہت اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، تم نے ہمیں جو سمجھا وہ تمہاری سوچ کا پیمانہ غلط ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں پڑھو، بیکاری میں اپنا وقت مت گزارو، تم کسی مقام پر پہنچو۔ دنیا کی کوئی طاقت، حالانکہ میں جب جیل گیا تو میں سوچتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا ہے، ملک کی ایجنسیاں اس کا نام دے کر کے روک دیں گی کہ ایک دہشت گرد کا بیٹا ڈاکٹر کیسے بن جائے، مگر جب بھی میں نے آ کر 3 نمبر جیل میں مجھے بشارت سنائی کہ تمہارے بیٹے کا نام 3rd ایئر میں بھاگلپور کے اس میں میڈیکل کالج میں آ چکا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ محنت کرنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے رب کی نصرت جن کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کوئی دشمنی کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور ملک کے ادارے بھی اب اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ نام دیکھ کر کے فرق۔ یہ تو بیچ میں نے پیغام اس لیے دیا کہ آج ہماری قوم کے نوجوان پڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر تمہارا دل عربی پڑھنا چاہتا ہے تو عربی پڑھو، اردو پڑھنا چاہتا ہے تو اردو پڑھو، سنسکرت پڑھنا چاہتا ہے تو سنسکرت پڑھو، فارسی پڑھنا چاہتا ہے تو فارسی پڑھو، ان پڑھو جاہل مت رہو، حافظ بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، آخرت میں کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر دنیاوی علوم میں تمہارا ذہن چلتا ہے تو کیوں نہیں بنتے؟ انجینئر بنو گے تبھی تو کچھ کرو گے، اگر ڈاکٹر بنو گے تبھی تو کسی خدمت کر پاؤ گے، تبھی تو کسی خود زکات دینے والے ہوگے، تبھی تو کسی کچھ کرو گے۔ آج ہمارے نوجوان کاہلی اور سستی کا شکار ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ چوراہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، تاش کے پتوں سے کھیل رہے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے ہیں، اور کل جب وقت آ جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، تو یا تو ٹھیلا چلانا پڑتا ہے یا پھر فروٹ کا ٹھیلا بیچنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے پھر بیکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بیکاری پھر جب ان کو پریشان کرتی ہے تو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب نشے کے لیے پھر چوری کرنا پڑتی ہے، قتل کرنا پڑتا ہے، ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تمہارا نبی تمہیں تاجر بنانے کے لیے آیا، تجارت اس نے سکھائی، خود اس نے تجارت کی، اور تجارت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر مقام اجیاد میں بکریاں چرائیں، اپنی بکریاں بھی چرائیں اور کرائے پر دوسرے قبیلوں کی بکریاں بھی چرائیں۔ کیا کہنے آیا ہمارا نبی؟ بھیک مت مانگو۔ اگر بلا ضرورت کوئی بھیک مانگتا ہے تو قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت اڑا ہوا ہوگا۔ میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم میں ہر ایک شخص کمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لقمہ، وہ غذا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ دوسرا کما کر دیتے، بھائی بھائی کو دیتے نہیں۔ ایک صحابی جب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور پاس آ کر یہ کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے بھیک مانگنے کی اجازت دے دیجیے، سوال کرنے کی پرمیشن دے دیجیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا پیالے اور کمبل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک کمبل ہے جسے اوڑھ لیتا ہوں، وہی کمبل ہے جسے بچھا لیتا ہوں، وہی کمبل ہے جو استعمال ہوتا ہے، پیالہ ہے گھر میں۔ آپ نے کہا اس پیالے کو بیچ دے، اور بیچ کر کے وہ قیمت میرے پاس لے کر آ۔ وہ قیمت لے کر پہنچے، کہا آدھے سے تو گھر میں خرچ کر لے اور آدھے کی کنہاڑی خرید کرنا بازار سے۔ وہ کنہاڑی خریدنے گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا دستہ لینے کے لیے جنگل کی طرف نکلے، لکڑی کاٹ کروائے، اس کی کنہاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے، پاکیزہ ہاتھوں سے اللہ اللہ
وہ کون سے ہاتھ ہیں نبی محترم کے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تسلا ڈالا اور کہا اس کلہاڑی کو لے کر جا، جنگل کی سوکھی اور گیلی لکڑیوں کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے گٹھے بنا لے اور 8 دن تک میرے پاس مت آنا، جو خرچ ہو خرچ کر دینا، جو بچے اسے مجھے بتا دینا۔ 8 دن کے بعد جب وہ آیا تو کہا اللہ کے رسول گھر کا خرچہ بھی چل گیا، وہ بچے ہوئے درہم آپ کے پاس لے کر۔ اس نبی نے ہمیں یہ تعلیمات دی۔ آج ہمارے نوجوان نہیں کما رہے تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ میں تقریباً ملک کے مختلف حصوں میں جا رہا ہوں، ایک گینگ ہے، گروپ ہے، سازشیں ہیں، وہ لون بانٹنے کے لیے عورتوں میں آ رہے کہ نہیں؟ اور مردوں کی اس میں انٹری نہیں، صرف عورت ہی عورتیں ہوں گی۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ سود دینے کے لیے، لون دینے کے لیے۔ عورت کا نمبر لے گئے، کتنی قسطیں ہیں، مرد ہم بے غیرت اور بے حیا ہو گئے، بے حس ہو گئے، ہم کمانے کے لائق نہیں رہے۔ تمہارے پاس جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، بڑے بڑے محدثین ایسے گزرے ہیں جن میں کوئی سبزی بیچا کرتا تھا، جن میں کوئی ایسا تھا جو جوتیوں میں ٹانکے لگایا کرتا تھا اور جوتیوں کو گاٹھا کرتا تھا۔ قرون اولیٰ میں اور صحابہ کے دور میں یہ چیز کوئی عیب کی نہیں سمجھی جاتی تھی، اور معمولی سی چیز کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، مزدوری کرنے کو ہم عیب سمجھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، ذرا آپ اندازہ تو لگائیے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو کر بیت المال سے شروع میں وظیفہ لیتے تھے، پھر ایک فرشتے نے آ کر یہ کہا یہ بہت اچھے آدمی ہیں، کاش بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے، تو اسی دن سے زراعت بنانے کا کام شروع۔ لوہار کا کام بھی تو ہوا، مگر ہمارا ہندوستان ان پیشوں کو سمجھتا ہے کہ یہ ذلت کے پیشے ہیں، اس کے نام پر ہم نے برادریاں بنا دی، گھٹیا اور کمتر سمجھنے لگے۔ لوہے کا کام کرنے والا لوہار ہے۔ ارے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے، کتنا اونچا مقام اور کتنا اونچا درجہ ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو کوئی لکڑیاں کام کرنے لگا، ارے میاں بڑھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہارا نبی حجۃ الوداع پر یہ کہہ کر گیا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا للاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود ولا للاحمر علی الابیض فضل الا بالتقوی۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو محض تقوی کی بنیاد۔ مسجد نبی کا مؤذن کون؟ بلال۔ آپ نے افریقی دیکھے ہوں گے، حبشی، رنگ تو سیاہ ہے، اونٹ بھی موٹے ہیں، نسلی اعتبار سے غلام ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی وہ مسجد جسے مسجد النبوی کہا جاتا ہے، اس کی اذان کے لیے کسی قریشی کا انتخاب نہیں کیا گیا، کسی بڑے کا انتخاب نہیں کیا گیا، اوس و خزرج کی کسی قبیلے سے نہیں چنا گیا۔ اذان دینے کے لیے اس بلال کو چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ یہاں رنگ اور نسل نہیں دیکھی جائے گی، مگر ہماری زبانوں پر دعویٰ تو مسلمان کا ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے، سجدے تو مسجدوں میں ہے، پیشانیوں پر نشان ہے، لیکن دل میں وہی بات ہے کہ ہم اپنی برادری اور مالداری کے بت لیے پھر رہے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ سب توڑو، اور اے لوگوں، تجارت، پیشہ، مزدوری، کرایہ آگے بڑھ کر کرو، تاکہ ہماری بہنوں کو غیروں کے سامنے اپنا چہرہ نہ کھولنا پڑے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو شکار نہ ہونا پڑے، ہمارے جسم میں حرام کے لقمے نہ جائیں۔ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے۔ یہ محض سود ہی نہیں ہے، یہاں بچیاں شکار ہو رہی ہیں۔ اپنے گھروں کی نگرانی کرو کہ اپنے گھروں پر دروازے ہم نے کتوں سے بچانے کے لیے نہیں لگائے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے
گوشت کی 4 بوٹیوں کی حفاظت بلی سے اور چیل سے اور کووں سے نہیں کرتے، اگر ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو ہم چیلوں سے بدتر ہیں، ہم مرغیوں سے بدتر ہیں۔ مرغی بھی ایک چیل سے اپنے بچے کے لیے لڑ جاتی ہے اور مقابلہ کر لیتی ہے، ایک بطریہ بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، ایک کتا بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، جب تک بڑے نہیں ہو جاتے اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ تمہاری بستی کی بات نہیں کر رہا، جہاں جا رہا ہوں وہاں علماء رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، مفتی صاحب یہاں پر سود کا کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ کاروبار اب عورتوں کے جسم کے اندر تک۔ جگہ جگہ محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ جو معاشرے کا پروگرام ہے اس کی کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے ہی بلاؤ، میں کہاں کہاں جاؤں گا، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر ہم نے اس سیلاب کو نہیں روکا، اس طوفان کو نہیں روکا تو عذاب الہی مختلف شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ جو عذاب کی شکلیں دکھ رہی ہیں یہ شکلیں عذاب کی الگ الگ ہیں۔ اپنے گھر کے ہم تو پہرے دار ہیں الحمدللہ، میں تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ ہم 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی نہ بیڑی پیتا ہے، نہ سگریٹ پیتا ہے، نہ حقہ پیتا ہے، نہ گٹکا کھاتا ہے۔ کس کی تربیت ہے؟ باپ کی۔ اب میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ چائے تو پی لیتے ہیں، کوئی سگریٹ نہیں، کوئی پان نہیں، کوئی حقہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تربیت کرو۔ بیٹیاں بھی پڑھ گئی، عالمہ ہو رہی ہیں، دوسری بیٹی BSc میں ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے، نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا ان سے، ماں نے نہیں کہا، شرعی پردہ کرتی ہے، شرعی پردہ۔ چچا زاد سے بھی، خالہ زاد سے بھی، ماموں زاد سے بھی۔ اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے کوئی فارم بھروانے کی تو اپنی بیٹی سے بھرواتا ہوں کہ تم فارم بھر دو، اس لیے کہ میں تو 8ویں کلاس پاس ہوں، تم 14ویں کلاس پاس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پردے اور اس کے اندر رہ کر کے نہیں کر سکتے، عورتوں کو تعلیم بھی دینا ہے اور مردوں کو بھی تعلیم دینا ہے۔ انسان کو انسان بنانا ہے، بس فضولیات کو ختم کر دو، نمائش کو ختم کر دو، شادیوں پر پیسہ لٹانا اور بہانا خرچ کر دو، تمہاری قوم کے بچے پڑھ جائیں گے۔ آج دنیا میں دوسری قومیں غریبوں کو پڑھا رہی ہیں، ان کے پاس سنستھائیں ہیں، ان کے پاس ٹرسٹ ہیں، اور تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، زخمیوں کے علاج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کچھ نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور ہندوستان کی نیٹ میں اس کا نمبر نہیں آتا تو یہ دوسرے ممالک میں جو رشیا کے ممالک ہیں 40 لاکھ میں پورا MBBS کورس ہو جاتا ہے۔ اگر اس قوم کے 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں مالدار اور 10 لاکھ روپیہ دے دے تو کیا ایک بچہ ہم ڈاکٹر نہیں بنا سکتے؟ مگر وہ 10 لاکھ شادی حال کے بک کرنے میں خرچ ہو جائے، ممبئی کا الیکشن لڑنے میں خرچ ہو جائے۔ اب جس قوم کی حالت ہو تو پھر اس پہ روئے کون؟ اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں، سوچو غور کرو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے یہاں نجیب آباد میں بھی اور کرت پور میں مشاعرے ہوتے ہیں، جو مشاعرے کراتے ہیں ایمانداری سے میرا نمبر لے لینا وہ امام صاحب سے، ان سے پوچھنا کہ ایک شاعر جو آتا ہے وہ کتنے پیسے لیتا ہے، اگر ہم منظر بھوپالی کو بنائیں تو کتنے پیسے لیتے ہیں، شاعرہ کو بلائیں ہینا تیموری کو تو کتنے پیسے لیں گے۔ اب تو پتہ ہی نہیں کون کون ہے، یہ تو پرانی کی بات کر رہا ہوں۔